پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت مجموعہ جمع کیا پاکستان کی یونیورسٹی کی پاکستان کو بہتری کے لیے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر پاکستان سے باہر کی فلموں میں رکھے ہوتے ہیں، پاکستان کے باہر کے مسالے میں رکھے ہوتے ہیں، اور اب تو ایک نئی عزت ہے کہ پاکستان کے باہر کی پولیٹیکل جو ہمارے اختلافات ہیں ان کی بنا پہ ہم کھڑے ردیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے باہر ہمیں صرف پاکستانی ہو کر رہنا ہے، پاکستانی بن کر دکھانا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد پیش نہیں ہے، اور میں اپنی حیثیت میں جہاں جس کام حاضر ہوں میں انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت 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 شکریہ۔ سلامت رہے پاکستان، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو امریکہ کی ایک بہت بڑی نیوز دے رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ہمارے ایشین فیملی نے اپنے کسی بھتیجے کو یا بھانجے کو امریکہ بلایا، اس کو ویزا لے کر دیا، پھر ان کا پیٹرول پمپ تھا، اس کو وہاں پر کام پہ بٹھا دیا۔ 17 گھنٹے اس سے کام لیتے رہے، اور پھر اس کو تنخواہ جو ہے وہ ایک بھی پوری نہیں دیتے تھے۔ نارمل جہاں پر یورپ میں، امریکہ میں 8 گھنٹے کام ہوتا ہے اور اس کی 2000 یا $2500 یا یورو ایسے تنخواہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایک تنخواہ بھی پوری نہیں دیتے تھے، اور 3 سال تک مسلسل اس کو ایسے اس سے کام لیتے رہے، اور تنخواہ اس کو صحیح طرح نہیں کی۔ وہ ہوم آفس میں گیا، اس نے کیس کیا ان کے اوپر۔ بیوی نے کہا کہ میں اپنے آدمی سے علیحدگی کر لی ہے، اسی وجہ سے ان کے بیان آپس میں نہیں ملے۔ پھر وہ جو ہے ہوم آفس والوں نے کیس جو ہے وہ آربٹ کی رشت جو ہوتی ہے، ورکر کی رشت، اس میں دے دیا۔ انہوں نے $2,00,000 $2,40,000 اس کو تنخواہ دینے کا جرمانہ کیا ہے، دونوں میاں بیوی کو، اور 7 ان کو سزا ہوئی ہے، 11 سال اس آدمی کو اور 22 سال اس عورت کو، کیونکہ عورت نے دھوکہ بھی کیا کہ میں اپنے آدمی سے لیتا ہو گئی ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کو ڈبل سزا ہوئی ہے، آدمی کو 11 سال سزا ہوئی، خاندان پر آباد ہو گیا، بانڈے کو پیسے بھی دینے پڑیں گے، اور جیل کے بعد شاید ملک واپس ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسے جو لوگ ہمارے بھائی اپنی فیملی کا سپورٹ کرتے ہیں، پھر اس طرح کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ملکوں میں یہ رشوت دے کر چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر جب آدمی ایک نیا آتا ہے، وہ بچے کی طرح آنکھیں کھولتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ پھر صاف ہوتا ہے، اور صاف دماغ میں یہاں کی وہ ناخرشتیں اس میں جاتی ہیں، تو وہ پتھر جو ہے وہ بن کے پھر سامنے آ جاتا ہے، چٹان بن کے۔ ایسے ہی اس بچے نے کیا کہ اس کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ کی، اور بعد میں اس کو کام ڈبل کراتے رہے، اور تنخواہ ایک بھی نہ پوری دی نہیں، اور مسلسل اس کو کام پہ ہی رکھنا، کیونکہ اپنا ان کا پیٹرول پمپ تھا، اس کے اوپر دن رات وہ ڈیوٹی کرتا تھا، اور سونے کا ٹائم بھی صحیح طرح نہیں ملتا تھا، ذہنی طور سے بیمار ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے پھر اس طرح کا ڈیسیجن لیا۔ یہ ہوگی امریکہ کی خبر۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ابھی جناب انگلینڈ میں ہمارے ایک پاکستانی یا انڈین بھائی ہے جو اردو اسپیچ یا انڈین اسپیک لگا لیں، ان کی بیوی کی ٹک ٹاک کے اوپر کسی آدمی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، پھر ٹیلی فون نمبر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، فون پر رابطہ ہو جاتا ہے، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، آدمی منع کرتا ہے، عورت جو ہے وہ آگے نکل گئی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کو پیچھے آنے میں بہت ٹائم چاہیے، پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، وہ نہیں مانتی، اس کو مار دیتا ہے، مار کر اس کسی دریا میں پھینک دیتا ہے، سلوک میں۔ پھر محلے والے جو ہیں وہ پولیس کو بتاتے ہیں کہ کافی دن سے اس کی بیوی کو نہیں ہم نے دیکھا، اور نہ ہی ہم نے کچھ سنا تھا کہ یہ ملک جائے گی، اس کا کیا چکر ہوا ہے۔ یا اس لڑکے کو بھی اس نے دھمکی دی تھی کہ میں
اب اپنی بیوی کو مار چکا ہوں، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے. بات جو ہے کافی آگے نکل چکی. اس لڑکے نے بھی پولیس کو شاید بیان دیا، بات جو ہے وہ پولیس تک پہنچ گئی، جیسے بھی پہنچی. اب اس آدمی کو سزا ہوگی، اور بہتر تھا اگر تمہاری بیوی کا کسی کے ساتھ لنک ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، لڑا کر دیتے. مارنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا یہاں پر. یہ آج کل ہمارے ایشین جو لوگ ہیں یہاں پر یورپ میں آ کر اس طرح کے یعنی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. پچھلے ہفتے میں آپ کو بتایا تھا کہ افغانی ایک فیملی نے اپنی ایک بیٹی کو، 15 سال کی بچی کو مار دیا کہ وہ ہماری بات نہیں مانتی، نقاب نہیں کرتی، وہ جرمن لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے. جب یہاں پر آپ لوگ آئے ہیں تو بچے نے پھر دوستی بھی کرنی ہے، پھر ان کو بات کرنے کے لیے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تربیت کرنی چاہیے، پہلے سے ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اس طرح کے رول ہیں مسلمانوں کے. وہ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور پھر ایک دم بڑے مسلم بن جاتے ہیں اور مار کے پھر 130 کلومیٹر پھینک دینا. یہ کہاں کی انسانیت؟ یہ جناب یورپ میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی خبر ہے. اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان میں. پاکستان شیخو پورہ کے علاقے میں ہمارے ایک لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہے ادھر شیخو پورہ کے کسی ہاسپٹل میں. چوکیدار دیکھ لیتا ہے اس کو کہ لڑکی خوبصورت ہے. وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے، ایک فائل پکڑتا ہے اور رات کو اس کے کمرے میں جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں. جس کمرے میں لے کے جاتا ہے وہاں پر 3-4 آدمی پہلے موجود ہوتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، اور پھر وہ بچی جو ہے وہ اپنا جو ہے بیان شیئر کر کے اس کے بعد اپنی خودکشی کر لیتی ہے، کیونکہ اسے برداشت نہیں ہوتا جو کچھ اس کے ساتھ منظر اس نے اندر دیکھے ہوں گے، اس لیے اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی. اب میرا پاکستان کی حکومت سے یہ معاملہ ہے، مطالبہ ہے کہ اگر آپ انسانیت کے نمبردار ہیں تو پھر ان ساروں کو، جتنوں نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی ہے، سب کو شیخو پورہ چوک میں لٹکا دیں اور اوپر لکھ دیں کہ انہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسے کیا تھا، اس لیے ان کو ہم نے لٹکایا ہے ادھر. اور 2-3 دن ان کو ادھر لٹکے رہنے دیں، کوے چیلیں کھائیں ان کو، اور دہشت پڑنی چاہیے اس علاقے میں ایک دفعہ کہ عبرتناک نشان بنا دیں گے. اس طرح کے لوگ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو دیکھیے اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. بہت ساری ڈیرو دعاؤں کے ساتھ. انسانیت زندہ باد. اور KMB TV کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے یہ سب لے کر آتے ہیں. اور میری خبر رہ گئی ہے کہ جو اقرار الحسن وہ جرمنی آیا ہوا تھا، اور یہاں پر اس نے یہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں اتحاد کریں، وہ کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، یورپ میں کم از کم اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ختم کر دیں، آپس میں مل کر ایک پاکستانی بن کر رہیں. تو اقرار الحق صاحب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو سنیں تو پلیز ضرور آپ بھی غور کیجیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں جو اتنے تکلیف دہ بیان دیا تھا اس کو بھی آپ واپس لیں گے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. اوکے جی، خدا حافظ.